بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم کے فرمان میں آیا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے اور ایمان کا تعلق قول اور فعل دونوں سے ہے۔ ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تاکہ ان کے پہلے ایمان کے ساتھ ایمان میں اور زیادتی ہو۔ اسی طرح فرمایا، ہم نے ان کو ہدایت میں اور زیادہ بڑھا دیا، اور فرمایا جو لوگ سیدھی راہ پر ہیں ان کو اللہ اور ہدایت دیتا ہے۔ مزید فرمایا جو لوگ ہدایت پر ہیں اللہ نے اور زیادہ ہدایت دی اور ان کو پرہیزگاری عطا فرمائی، اور فرمایا جو لوگ ایماندار ہیں ان کا ایمان اور زیادہ ہوا۔ پھر فرمایا فی الواقع جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا۔ اسی طرح جب منافقوں نے مومنوں سے کہا کہ دشمن بہت زیادہ ہیں، ان کا خوف کرو، تو اس بات نے ایمان والوں کا ایمان اور بڑھا دیا، اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ان کا اور کچھ نہیں بڑھا، ہاں ایمان اور اطاعت کا شیوا ضرور بڑھ گیا۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کی راہ میں محبت رکھنا اور اللہ ہی کے لیے کسی سے دشمنی کرنا ایمان میں شامل ہے۔ روایت ابو داؤد عن ابی امامہ۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے عدی بن عدی کو لکھا کہ ایمان کے اندر بہت سے فرائض، عقائد، حدود، مستحب اور مسنون باتیں شامل ہیں۔ جو شخص ان سب کو پورا کرے اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا، اور جو مکمل طور پر ان کا لحاظ نہ رکھے اس کا ایمان مکمل نہیں۔ انہوں نے کہا اگر میں زندہ رہا تو ان سب کی تفصیلی معلومات تمہیں بتاؤں گا تاکہ ان پر عمل کرو، اور اگر میں مر گیا تو تمہاری صحبت میں زندہ رہنے کی خواہش بھی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول قرآن میں آیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو تسلی ہو جائے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اسود بن بلال سے کہا ہمارے پاس بیٹھو تاکہ کچھ وقت ہم ایمان کی باتیں کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا یقین پورا ایمان ہے اور صبر آدھا ایمان ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا بندہ تقوی کی اصل حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ ہر اس چیز کو ترک نہ کر دے جو دل میں کھٹکتی ہو۔ مجاہد رحمہ اللہ نے آیت شرع لکم من الدین کی تفسیر میں کہا کہ اے محمد، ہم نے تم کو اور حضرت نوح علیہ السلام کو ایک ہی دین کی وصیت کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے آیت شرع و منہاجہ کی تفسیر میں فرمایا کہ اس سے مراد سیدھا راستہ اور سنت، نیک طریقہ ہے۔ اور سورہ فرقان کی آیت میں لفظ دعا کم کے بارے میں کہا کہ اس سے تمہارا ایمان مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم نماز میں اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ اصل نیکی تو اس شخص کی ہے جو اللہ کی ذات و صفات پر ایمان رکھے، قیامت کو برحق مانے، فرشتوں کے وجود پر ایمان لائے، آسمان سے نازل ہونے والی کتاب کو سچا تسلیم کرے، اور دنیا میں آنے والے تمام نبیوں اور رسولوں کو مانے۔ وہ شخص نیک ہے جو اللہ کی محبت میں اپنا مال خرچ کرے، اپنے حاجت مند رشتہ داروں پر، یتیموں پر، محتاجوں پر، مسافروں پر، سوال کرنے والوں پر، اور قیدیوں یا غلاموں کو آزاد کرنے میں۔ اصل نیکی والے وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور جب کسی بات کا وعدہ کریں تو اسے پورا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تنگ دستی، بیماری اور میدان جہاد میں صبر کرنے والے ہیں۔ یہی وہ سچے مومن ہیں اور یہی اصل پرہیزگار ہیں۔ یقیناً ایمان والے کامیاب ہو گئے، وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، لغو باتوں سے دور رہتے ہیں، اور زکوٰۃ کے ذریعے پاکیزگی حاصل کرتے ہیں۔ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں یا لونڈیوں سے، کیونکہ ان کے ساتھ تعلق میں کوئی گناہ نہیں، لیکن جو اس کے علاوہ شہوت پوری کریں وہ حد سے نکلنے والے ہیں۔